رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احیاء العلوم کا درس نمبر 3 آج ہم لوگ شروع کریں گے. جو ہمارا ٹاپک ہے آج رحمت الہی کے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا، ہم لوگ عربی عبارت پہ جو ہے غور و تفکر زیادہ نہیں کریں گے. ڈائریکٹ جو اس کا ترجمہ ہے اور اس کے اوپر امام غزالی کا جو فرمان ہے اس کو ہم لوگ سماعت کریں گے. یہی ہمارا اس کورس کا اور ان آڈیوز کا جو ہے وہ مقصد ہے. تو پوائنٹ نمبر 1، یعنی ہر رات آسمان دنیا پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کرو. کیونکہ ہم لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں رحمت الہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 فرمان، اس میں سے یہ تھا پہلا فرمان. اب دوسرا فرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعنی مجھ سے ملاقات کا شوق نیک لوگوں پر طویل ہو گیا، حالانکہ مجھے ان سے ملاقات کرنا زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. تیسرا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یعنی جو ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے میری رحمت ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ان احادیث مبارک سے معلوم ہوا کہ علوم سے دل کا محروم ہونا، یعنی علم سے دل کا خالی ہونا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کسی رکاوٹ یا کمی کی وجہ سے نہیں، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر رکاوٹ اور کمی سے بہت بلند و بالا ہے، بلکہ دل اپنے اندر بھری گندگی اور کدورت اور لوگوں کی طرف متوجہ رہنے کی وجہ سے علوم یعنی علم کے انوار و تجلیات سے محروم رہتا ہے. کیونکہ دل برتن کے مثل ہے کہ جب تک یہ پانی سے بھرا ہوا ہوگا اس میں ہوا داخل نہیں ہو سکتی، یعنی ایک چیز سے بھرا ہے تو دوسری چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی. ایسے ہی جس کا دل اللہ تبارک و تعالی سے غافل ہو، اس کی یاد سے غافل ہو، اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات کی معرفت کبھی حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. حدیث مبارکہ میں اس جانب اشارہ کیا کہ بنی آدم کے دلوں کے گرد گرد شیطان جمع نہ ہوتے. اگر ہمارے دلوں کے یعنی بنی آدم جو ہے، ابن آدم جو ہے، اگر ان کے ارد گرد جو ہے شیطان جمع نہ ہوتے تو انسان کی نظر ضرور آسمانی دنیا تک پہنچ جاتی. سبحان اللہ. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مخلوقات میں علم اور حکمت انسان کی خصوصیت ہے، یعنی یہ ہماری اسپیشلٹی ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت جو ہے ایسے اسپیشلٹی عطا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اس کے افعال اور علم سب سے افضل و اعلیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے افعال کا علم سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. اس کی بدولت انسان کو حقیقی کمال حاصل ہوتا ہے، اور اس کمال کے سبب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی سعادتوں سے نوازا جاتا ہے. پس جسم نفس یعنی ربانی لطیفہ، جسم جو ہے نفس کی سواری ہے، یعنی جسم نفس کی سواری ہے، اور نفس علم کا محل، یعنی نفس میں علم پایا جائے گا. نفس علم کا محل اور ٹھکانہ ہے، اور علم انسان کا مقصود اور اس کی خصوصیت کا سبب ہے جسے حاصل کرنے کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے. جیسا کہ گھوڑا بوجھ اٹھانے میں گدھے کی مثل ہے، لیکن جنگ کے لیے استعمال ہونا تیز دوڑنے اور خوبصورتی کی وجہ سے گدھے سے بہتر ہے. تو گھوڑے کو انہی خصوصیات کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اگر اس میں یہ نہ پائی جائے تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں رہتا. ایسے ہی انسان میں بعض امور وہ ہے جو گھوڑے اور گدھے میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن مقربین ملائکہ کے بعض صفات بھی، جو ملائکہ جو ہے نا، فرشتے جو ہے، ان کی بعض صفات، ان کی بعض کوالٹیز، ایٹریبیوٹس، پراپرٹیز بھی اس میں پائی جاتی ہے. یعنی ہم میں وہ پراپرٹیز بھی ہے جو گھوڑے اور گدھے میں ہیں، اور ہمارے اندر وہ کوالٹیز بھی ہے جو ملائکہ اور فرشتوں میں پائی جاتی ہے، جن کی وجہ سے انسان نہ چوپایوں کی
مثل ہے، یعنی یہ نہ یہ جانوروں کی طرح ہے اور نہ ہی فرشتوں کے مثل ہے، بلکہ اس کا ایک الگ ہی درجہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ تو اب جو ہے نیکسٹ ٹاپک اس میں آگے ہمارا ہے فرشتہ، انسان اور جانور۔ انسان غذا کے حصول اور نشو و نما کے اعتبار سے نباتات کی نسل، نباتات یعنی ہم یہ کہتے ہیں جھاڑ پیڑ وغیرہ، ان تمام چیزیں، حص و حرکات کے اعتبار سے حیوانات کی طرح، یعنی جانور جو کارنیورس اینیملز ہوتے ہیں نا، حیوانات کی طرح، اور شکل و صورت کے اعتبار سے دیواروں پر بنی تصویر کے مثل ہے، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے اشیاء کی حقیقت یعنی چیزوں کی حقیقت کی معرفت کے حصول کی قدرت حاصل ہے۔ لہذا اگر انسان اپنے تمام اعضاء اور قوت علم اور عمل کے حصول میں صرف کر دے تو اسے فرشتوں سے تشبیہ دی جائے، ان سے ملایا جائے اور ان کے نام سے پکارا جائے، جیسا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا دیدار کرنے والی عورتیں بے ساختہ پکار اٹھی۔ پارہ نمبر 21 سورہ یوسف کی آیت نمبر 13۔ ترجمہ کنزُل ایمان: یہ تو جن سے بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ، اس کے برعکس جو اپنی کوشش بدنی خواہشات پوری کرنے میں خرچ کر دے اور جانوروں کی طرح کھائے تو ایسا شخص جانوروں ہی میں شمار کیا جاتا ہے، اور وہ بیل کی طرح ناسمجھ، خنزیر یعنی پگ کی طرح، سور کی طرح جو ہے خواہش پرست، کتے بلی کی طرح خوخار، اور اونٹ کی طرح کینہ پرور یعنی دشمنی رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، اونٹ کی طرح کینہ پرور، چیتے کی طرح متکبر یعنی گھمنڈ، متکبر یا لومڑی کی طرح دھوکے باز بن جاتا ہے۔ اور اگر یہ تمام صفات یعنی یہ تمام کوالٹیز اس میں جمع ہو جائے تو شیطان کی طرح سرکش ہو جاتا ہے، اور اگر یہ ساری کوالٹیز کسی میں جمع ہو جائے تو یہ شیطان کی طرح ہو جاتا ہے، بندہ اس کی طرح سرکش ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب پانے کے لیے اعضاء اور حواس سے مدد چاہنا یقیناً ممکن ہے، جیسا کہ ہم شکر کے بیان میں اسے ذکر کریں گے۔ تو جس نے اعضاء اور حواس اس کام کے لیے استعمال کی یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کی وہ کامیاب ہے، اور جس نے اس کے خلاف عمل کیا وہ ناکام اور نامراد ہے۔ حقیقی سعادت اور کامیابی: انسان کے لیے حقیقی سعادت اور کامیابی اس میں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو اپنا مقصد، آخرت کو اپنا مستقل ٹھکانہ، دنیا کو عارضی منزل یعنی ٹیمپرری جگہ، ٹیمپرری منزل، بدن کو سواری اور اعضاء کو اپنا خادم تصور کرے۔ انسانی جسم کی مثال ایک سلطنت کی سی ہے جس کا وسط دل ہے، جس کا وسط جو ہے وہ دل ہے، اور دل میں پائی جانے والی قوت مدرکہ کہتے ہیں اشیاء کی حقیقتوں کا ادراک کرنے والی قوت، جسے ربانی لطیفہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں قوت مدرکہ۔ قوت مدرکہ اس سلطنت کا بادشاہ ہے، اور دماغ کے اگلے حصے میں پائے جانے والی قوت خیالیہ بادشاہ کے ایک قاصد ہے یعنی میسنجر، قاصد ہے، کیونکہ حواس کے ذریعے حاصل ہونے والے تمام خیالات اس کے پاس جمع ہوتے ہیں، اور دماغ کے پچھلے حصے میں پائی جانے والی قوت حافظہ یعنی میمورائزیشن پاور بادشاہ کی ایک خزانچی ہے جو خیالات کو محفوظ کر لیتی ہے، اور زبان اس کی ترجمان اور اعضاء اس کی تحریر یعنی بادشاہ کے حکم پر عمل کرنے والے، اور حواس خمسہ اس کے جاسوس ہے جو مختلف خبریں دینے پر مقرر ہے۔ آنکھ رنگوں کے متعلق، کان آوازوں کے متعلق، اور ناک ہر قسم کی بو کے متعلق خبر دینے پر مقرر ہے۔ ایسے ہی دیگر حواس کا معاملہ ہے۔ یہ تمام حواس یعنی جاسوس اپنی خبریں اور خیالات قاصد یعنی اس قوت تک پہنچتے ہیں جو خیالات ذہن میں لاتے ہیں،
اور قاصد ان خیالات کو خزانچی یعنی قوت حافظہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور خزانچی انہیں بادشاہ کے دربار میں پیش کرتا ہے تاکہ بادشاہ کو سلطنت کے معاملات چلانے، آخرت کی طرف جاری اس سفر کی تکمیل یعنی مکمل کرنا، اس سفر کی تکمیل اور اس راہ میں آنے والے دشمنوں اور ڈاکوؤں یعنی خواہشات کو دور کرنے کے لیے جن خبروں کی حاجت ہو انہیں چن لیں۔ یہ جو ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں، ان چیزوں میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، یہ کافی الفاظ آسان ہیں سمجھنے کے لیے۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا پیچھے جا کر کے دوبارہ ایک پیراگراف کو سنیں، جو پیراگراف سمجھ میں نہ آ رہا ہو نا اسے دوبارہ سے سنیں، تو انشاءاللہ دوبارہ سے جب سنو گے نا تو سمجھ میں آ جائے گی۔ اور نیکسٹ ٹاپک خوش بختی۔ اب امام غزالی فرماتے ہیں خوش بخت اور بدبخت کے بارے میں، اگر انسان مذکورہ طریقے پر عمل کرے تو وہ سعادت مند اور نعمت خداوندی کا شکر گزار یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر گزار کہلائے گا، لیکن اگر وہ ان قوتوں کو استعمال میں ہی نہ لائے یا پھر دشمنوں یعنی خواہشات اور غضب اور غصے کے مقاصد کی تکمیل یعنی غصے اور غضب وغیرہ کو اپنے پر حاوی ہو رہے مقاصد کی تکمیل کے لیے یہ حقیقی منزل اور مستقل ٹھکانہ یعنی آخرت کے بجائے اس کے راستے اور عارضی منزل یعنی کہ دنیا اور اس کی نعمتوں کا حصول کے لیے استعمال میں لائے تو ایسا شخص بدبخت، مردود، نعمت الہی کا ناشکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لشکروں کو ضائع کرنے والا، اس کے دشمنوں کی مدد کرنے والا، عذاب الہی کا مستحق اور دنیا اور آخرت میں رحمت الہی سے دور ٹھہرے گا۔ ہمیں ہم ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار علیہ رحمۃ اللہ کے فرمان میں ہمارے ذکر کردہ مثالوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں میں نے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، انسان کی آنکھیں رہنما یعنی رستہ بتانے والی، کان محافظ، زبان ترجمان، ہاتھ لشکر کے دو بازو، پاؤں قاصد اور دل ان کا بادشاہ ہے۔ اگر بادشاہ اچھا ہوگا تو اس کا لشکر بھی اچھا ہوگا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح فرماتے سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن اور منافق کے دل کے متعلق چار اقوال بزرگان دین۔ نمبر ایک، امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے دل کے متعلق ارشاد فرمایا، بے شک دل زمین میں اللہ تعالی کا برتن ہے اور اللہ تعالی کو نرم، پختہ اور سخت دل زیادہ پسند ہے۔ پھر اپنے قول کی وضاحت کرتے ہوئے یعنی اپنی بات کو ایکسپلین کرتے ہوئے فرمایا، دل سخت ہونے سے مراد دین میں مضبوط ہونا، پختہ ہونے سے مراد پختہ عقیدہ، پختہ یقین ہونا، اور نرم ہونے سے مراد مسلمانوں پر نرم ہونا ہے یعنی مسلمانوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں بھی اسی طرف اشارہ ملتا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ فتح میں ترجمہ کنز ایمان، کافروں پر سخت ہے اور آپس میں نرم دل۔ نمبر دو، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان نقل فرماتے ہیں، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے مراد مومن اور اس کے دل کا نور ہے، اور او کظلمات فی بحر اللجج سے مراد منافق کے دل کی مثال بیان کرنا مقصود ہے۔ نمبر تین، حضرت سیدنا زید بن اسلمی علیہ رحمۃ اللہ اس فرمان باری تعالی فی لوح محفوظ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس سے مراد مومن کا دل ہے۔ نمبر چار، حضرت سیدنا سہیل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دل اور سینے کی مثال عرش اور کرسی کی سی، یہ تمام مثالیں دل کی ہیں۔ چوتھی فصل، دل کے اوصاف اور ان کی مثال۔
جان لیجیے کہ انسان کی تخلیق چار چیزوں سے مرکبہ ہے، اس لیے اس میں چار طرح کے اوصاف پائے جاتے ہیں، ورنہ چار چیزوں کے اوصاف اس میں چار اوصاف اس میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک درندوں والی صفات، نمبر دو جانوروں والی صفات، نمبر تین شیطانوں والی صفات، نمبر چار فرشتوں والی صفات۔ جب انسان پر غصے کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ درندوں والی حرکت اپنا لیتا ہے، یعنی اس کا کینہ اور بغض بڑھ جاتا ہے، پھر یہ لوگوں سے لڑتا اور گالی گلوچ کرتا ہے، اور جب اس پر خواہش کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے جانوروں کی طرح حرکتیں کرتا ہے۔ جب انسان خود کو امر ربی تصور کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، قل الروح من امر ربی، قل الروح من امر ربی، اس وقت اپنے لیے حاکمیت کا دعویٰ کرتا ہے اور ہر ایک پر برتری، خصوصیات، تمام امور اور ریاست میں خود مختاری پسند کرتا ہے، یعنی خود بینی اختیار کرتا ہے، بندگی اور عاجزی کو ناپسند کرتا ہے، اس تمام علوم پر دسترس کا خواہش مند ہوتا ہے، بلکہ تمام اشیاء کی حقیقتوں سے آگاہی اور علم و معرفت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کی طرف علم کی نسبت کی جائے تو خوش ہوتا ہے، اور اگر جہل اور لا علمی کی نسبت کی جائے تو غم زدہ ہو جاتا ہے۔ تمام اشیاء کی حقیقتوں کو جاننا اور ہر ایک پر برتری ہونا ربوبیت کے اوصاف، لیکن انسان میں انہیں پانے کی حرص پیدا کی گئی ہے۔ انسان جانوروں سے ممتاز ہے، لیکن غصہ اور خواہش کے اعتبار سے جانوروں کی مثل ہے، اس لیے اس میں شیطانی اوصاف بھی رکھے گئے ہیں۔ جب ان اوصاف کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان بگڑ جاتا ہے اور اپنی عقل برائیوں کے حصول میں یعنی اس کو حاصل کرنے میں استعمال کرتا ہے، مکر اور فریب یعنی دھوکے بازی اور مختلف ہیلوں کے ذریعے برائیوں تک پہنچتا ہے اور بھلائی کے بجائے برائی ظاہر کرتا ہے۔ یہ تمام شیطانی صفات ہیں۔ انسان صفات اربعہ سے متصف ہے، یعنی اس میں چار صفاتیں پائی جاتی ہیں۔ ہر انسان میں یہ چار یعنی فرشتوں، شیطانوں، درندوں اور جانوروں والی اوصاف پائے جاتے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ دل ہے، گویا انسان کے اندر خنزیر، کتا، شیطان اور ایک مدبر ہے۔ خنزیر سے مراد خواہش ہے، کیونکہ خنزیر اپنی شکل و صورت اور رنگ کی وجہ سے مذموم نہیں، یعنی خنزیر کے لک کی وجہ سے ہم اس کی مذمت نہیں کرتے، بلکہ حرص کی وجہ سے قابل مذمت ہے، اس کے لالچ کی وجہ سے، اس کے گریڈ کی وجہ سے۔ کتے سے مراد غصہ ہے، کیونکہ کتے کی شکل اور صورت کی وجہ سے لوگ اس سے نہیں ڈرتے، بلکہ اس وجہ سے اس سے ڈرتے ہیں کہ بلکہ اصل وجہ اس کے اندر پائے جانے والی درندگی ہے، اس وجہ سے لوگ کتے سے ڈرتے ہیں۔ انسان میں یہ درندگی غصے کی صورت میں اور خنزیر کی حرص خواہش کی صورت میں چھپی ہوتی ہے۔ خنزیری خواہش کے سبب انسان فحش یعنی گندگی اور نافرمانی کی طرف جاتا ہے، اور درندگی کے سبب ظلم اور ایذا رسانی یعنی دوسروں کو تکلیف پہنچانا، ایذا رسانی پر مجبور ہوتا ہے۔ نیز شیطان ہمیشہ خنزیر کی خواہش اور درندے کے غصے کو ابھارتا ہے اور ان کے سامنے خواہش اور غصے کو خوب مزین کر کے پیش کرتا ہے اور انہیں ایک دوسرے سے بڑھاتا ہے، جبکہ مدبر کی مثال عقل کی سی ہے، جو اپنی بصیرت کاملہ یعنی مکمل بصیرت اور نورانی روشنی کے ذریعے شیطان کے مکر اور فریب سے پردہ اٹھاتا اور اس سے بچاتا ہے۔ نیز خواہش کو غصے کے ذریعے دباتا ہے کہ غصہ خواہش کو کم کرتا ہے، اور غصے کو خواہش کے ذریعے قابو میں لاتا ہے، حتیٰ کہ غصہ مغلوب ہو جاتا ہے، یعنی غصے کے اوپر خواہش قابو پا جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خواہش اس طریقے سے۔ اگر عقل ایسا کرتی رہے حتیٰ کہ کتے، خنزیر اور شیطان پر غلبہ پا لے، تو اعتدال کی
قائل ہو جاتے ہیں، اور انسانی بدن جو ایک سلطنت کی مانند ہے، اس میں عدل قائم ہو جاتا ہے، یعنی اس میں انصاف قائم ہو جاتا ہے، اور ہر ایک عضو یعنی ہر ایک باڈی پارٹ جو ہے سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر عقل ان پر غلبہ نہ پا سکے، یعنی عقل ان کے اوپر قابو نہ پا سکے، تو یہ تمام اس پر غالب آ جاتے ہیں اور اسے اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ پھر عقل ہمیشہ خواہش پوری کرنے اور غصے کو نافذ کرنے کے ہیلے بہانے، یعنی چھوٹے موٹے ایسے ویسے بہانے تلاش کرتی رہتی ہیں، اور ساری زندگی ان کی بندگی میں گزار دیتی ہے۔ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ خواہش پیٹ اور شرمگاہ کی خوشامد میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ خنزیر اور کتے کی بندگی کرنے والا، حیرت ہے اس شخص پر جو بت پرستی کو پتھروں کی پوجا کرے اور اس سے منع کرے، لیکن اگر اس کی حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے اور علم کشف کی طرح خواب یا بیداری میں اس کی حقیقت حال اس پر واضح کی جائے، تو وہ خود کو خنزیر یعنی خواہش کے سامنے تو وہ خود کو یعنی اس انسان کی حقیقت اگر اس انسان کو بتائی جائے، اس شخص کو بتائی جائے، تو وہ اپنے آپ کو خنزیر یعنی خواہش کے سامنے جھکا ہوا پائے، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی رکوع کرتا ہوا، اور کبھی اس کے حکم کا منتظر، اللہ اکبر، کہ جب بھی خواہش پیدا ہوئی تو فوراً پوری کر دے۔ یوں ہی خود کو پاگل کتا یعنی غصے کے سامنے جھکا ہوا، اس کی عبادت کرنے والا اور اس کی ہر خواہش پوری کرنے والا، ہر ممکن کوشش کرنے والا پائے۔ ایسا انسان ہر وقت شیطان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، کیونکہ شیطان ہی خواہش اور غصے کو بھڑکاتا اور انہیں انسان کو اپنا غلام بنانے پر ابھارتا ہے۔ اس طرح انسان ان کے ذریعے شیطان کی غلامی کرتا رہتا ہے۔ انسان اگر اپنی حرکات اور سکنات، حرکات یعنی مومنٹس، سکنات یعنی ایک جگہ بیٹھے رہنا، کہیں ہم لوگ بیٹھے ہیں کچھ کھڑے ہیں ایک جگہ پہ اسٹل پوزیشن میں رہنا، یہ کہتے ہیں سکنات۔ تو حرکات و سکنات، سکوت و کلام، سکوت یعنی خاموشی اختیار کرنا، کلام یعنی باتیں کرنا، اور اٹھنے بیٹھنے کی طرف توجہ کرے اور انصاف کی زندگی سے دیکھے، تو ضرور اس پر ظاہر ہو جائے کہ دن بھر یہ خنزیر، کتے اور شیطان ہی کی بندگی کرتا ہے۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اس نے مالک کو مملوک کیا، حاکم کو محکوم کیا، آقا کو غلام اور غالب کو مغلوب کیا ہوا ہے۔ عقل جو سرداری اور حاکمیت کے مشترک ہے، اسے انسان نے ان تینوں کا غلام بنا کے رکھا ہے۔ کوئی بعید نہیں کہ دل بھی اس غلامی کا شکار ہو جائے، حتیٰ کہ دل پر مہر لگا دی جائے جو دل کے لیے ہلاکت اور بربادی کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ مختلف حالتوں میں پیدا ہونے والی مختلف صفات۔ جی، یعنی خواہش کی پیروی کرنے سے انسان میں بے حیائی، خباثت، اسراف، بے حیائی، خباثت یعنی شیطانی صفات، اسراف یعنی کسی چیز میں حد سے زیادہ کرنا، اسراف، کنجوسی، ریاکاری یعنی دکھاوا، رسوائی، پاگل پن، بےہودگی، حرص و لالچ، خوشامد، حسد، کینہ، اور شماتت۔ شماتت کہتے ہیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کے خوش ہو جانا، اسے کہتے ہیں شماتت۔ جیسے بری صفات پیدا ہو جاتی ہے۔ کتا یعنی غصے کو اپنے اوپر سوار کرنے سے دل میں نامناسب امور پیدا ہو جاتے ہیں، مثلاً چھچورا پن، تکبر، گھمنڈ، خود پسندی اور گالی گلوچ کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، انہیں حقیر یعنی چھوٹا کمتر جاننا، اور ظلم جیسی بری صفات جنم لیتی ہیں۔ الغرض خواہش اور غصہ کی پیروی کرنا حقیقت شیطان کی غلامی کرنا ہے، جس سے انسان میں مکر اور فریب، ہیلہ بازی، مکاری اور دغا بازی، بے باکی اور فحش گوئی یعنی گندی باتیں کرنا، فحش گوئی جیسی بری عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر انسان اس کے برعکس یعنی اس کے الٹا، اس کے الگ، اس کے اپوزٹ
برعکس ان تینوں کو احکام الہی کے ذریعے مغلوب اور ان کے تابع کر دے تو علم ربانی صفات یعنی علم و حکمت، یقین، اشیاء کی حقیقتوں کا علم یعنی چیزوں کو پہچاننے کا علم، معاملات کی صحیح پہچان اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیتی ہے، اور علم و بصیرت کے سبب اسے ہر ایک پر برتری حاصل ہو جاتی ہے، یعنی ان تینوں بری چیزیں چھوٹ کر کے یہ اس پر جو ہے غالب ہو جاتا ہے، خواہش اور غصے کی بندگی سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے، خواہشات کی پیروی سے بچنے اور انہیں اعتدال پر رکھنے کے سبب اس میں پاک دامنی، قناعت یعنی گندگی سے، برائی سے، گناہ سے قناعت، نرمی، زہد و تقوی، خوش مزاجی، حیا، ظرف اور دوسروں کی مدد اور ان جیسی دیگر اچھی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، غصے پر قابو پانے اور اسے ضرورت تک محدود کرنے کے سبب اسے شجاعت اور وقار، دلیری، ضبط نفس، صبر، بردباری، برداشت، درگزر، نیکیوں پر استقامت جیسی عظیم نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ دل آئینہ کی مثل ہے دل آئینہ کی مثل ہے جسے اچھی بری صفات ہے، دل آئینے کی مثل ہے جسے اچھی بری صفات نے گھیر رکھا ہے اور مسلسل اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اچھی صفات جن کا ابھی ذکر ہوا وہ اس آئینے کو جلا بخشتی ہے، جلا یعنی زندگی بخشتی ہے، اور اس کے نور اور چمک کو بڑھاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ اس میں رب تعالیٰ کی تجلی جلوہ گر ہوتی ہے اور اس پر دین کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی دل کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے دل میں اس کے لیے ایک واعظ مقرر فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ واعظ کہتے ہیں تقریر کرنے والا، بتانے والا۔ مزید ارشاد فرمایا، جس کے دل میں واعظ موجود ہو اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ ایسا دل ہی ہر وقت بارگاہ الہی کی طرف متوجہ رہتا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ کنز ایمان، سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ بہرحال بری صفات دل کے آئینے کے لیے اس سیاہ دھوئے کی مانند ہے جو مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، روز بروز اس کی سیاہی اور تاریکی یعنی اندھیرا، اس کا جو کالا پن ہے نا، اس کی تاریکی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اسے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت دور کر دیا جاتا ہے، یہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اس دل کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ دوبارہ سے سن لیجیے، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے، یعنی ان کے برے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، کہ ہم چاہے تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائے اور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سنتے۔ اس آیت مبارکہ میں جو نہ سننے کے سبب، نہ سننا تو لفظ آیا نا اس میں، نہ سننا کا سبب کثرت گناہ اور دل پر مہر کر دیا جانا بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ دیگر آیات میں سننے کا ذکر تقوی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، واتقوا اللہ واسمعوا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور حکم سنو۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دل کی سیاہی سے کیا مراد ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب گناہوں کے سبب دل پر مہر کر دی جائے تو دل حق جاننے اور دین پر چلنے سے اندھا ہو جاتا ہے۔ اخروی معاملات یعنی آخرت کے معاملات سے صرف صرف نظر، یعنی بس
گزر کر دیتا ہے، اخروی معاملات سے سر پہ گزر کر کے دنیاوی معاملات کو اہمیت دیتا ہے، اور اس کی تمام تر جستجو دنیا بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہے، یعنی وہ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے محنت کرتا ہے لیکن آخرت کو جو ہے چھوڑ دیتا ہے۔ آخرت کی بات یا اس کے خطرات ذکر کیے جائے تو ایک کان میں پڑھتے ہی دوسرے کان سے نکل جاتے ہیں، دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ ایسا شخص ان لوگوں کی طرح ہو جاتا ہے جو آخرت سے آس توڑ بیٹھے ہیں، جیسا کافر آس توڑ بیٹھے قبر والے سے۔ گناہوں کے سبب دل سیاہ ہو جانے کا یہی معنی ہے، یعنی یہی مطلب ہے کہ وہ حق جاننے اور دین پر چلنے سے اندھا ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن اور حدیث سے ظاہر ہے۔ آج کا جو ہے ہمارا درس ہم لوگ یہی تک رکھتے ہیں، یہ ٹاپک آگے کنٹینیو ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویک۔ تب تک کے لیے دعا کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔